بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ الحمدللہ آج یہ ہمارا علم النحو کا چوتھا سبق ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے اسم، فعل اور حرف کی علامات کے بارے میں۔ سب سے پہلے جی ہم پڑھتے ہیں اسم کی علامات۔ شروع میں الف لام یعنی ال کا ہونا، جیسے الرجل، ٹھیک ہے۔ کسی بھی لفظ کے ساتھ اگر ال لگا ہوا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ الرجل آدمی۔ اب شروع میں حرف جر کا ہونا۔ حرف جر وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی لفظ کے ساتھ اگر لگا دیے جائیں تو وہ کیا ہوں گے؟ ان کو کسرہ دے دیتے ہیں، ان کے نیچے زیر لگ جاتی ہے، کسرہ لگ جاتی ہے۔ جیسے اب دیکھیں ان میں یہ ہوتے ہیں فی، من، الا، الا، تو یہ سارے کیا ہیں؟ کسرہ دے دیتے ہیں۔ فل مدرستی، اب مدرستی میں تا کے نیچے زیر آ گئی فی لگنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مدرسے میں آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے جمیل، لام کے اوپر دو پیش ہیں، اگر آخر میں دو زبر، دو زیر یا دو پیش آ رہے ہوں تو وہ بھی اسم کی علامت ہے۔ جمیل خوبصورت۔ آخر میں گول تا کا ہونا۔ گول تا آپ کو پتہ ہے فیمیل، مؤنث کی بھی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اسم کی بھی علامت ہے کہ گول تا کا ہونا، آخر میں گول تا کا ہونا، جیسے نیک عورت، صالحاتن، تا دو پیش تن، ٹھیک ہے۔ اب پڑھیں گے جی ہم فعل کی علامات۔ شروع میں حرف قد کا ہونا، اگر کسی لفظ کے شروع میں قد لگایا گیا ہے تو وہ فعل ہوگا، جیسے قد سمع، تحقیق اس نے سنا۔ شروع میں حرف سین کا ہونا، جیسے سیقرأ، ان قریب وہ پڑھے گا۔ لفظ کیا تھا پہلے؟ یقرأ، یقرأ کے ساتھ سا لگا دیا تو وہ بن گیا سیقرأ، ان قریب وہ پڑھے گا۔ شروع میں سوفا کا ہونا، جیسے سوفا تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، ٹھیک ہے۔ اب فعل ماضی ہونا، جیسے ذہبا وہ گیا، ضربا اس نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہوں گے نا تو وہ کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ اب آگے ہے جی فعل مضارع ہونا۔ مضارع کون سا فعل ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ مضارع وہ فعل ہوتا ہے جس میں مستقبل اور حال دونوں پائے جائیں۔ جیسے ہم اردو اور انگلش میں دیکھتے ہیں نا، مستقبل کے الگ ورڈز ہوتے ہیں اور ماضی اس کے حال کے الگ ورڈز ہوتے ہیں، لیکن عربک گرامر میں فعل مضارع میں مطلب ایک لفظ دو چیزوں کے معنی دے گا۔ وہ کس کس کے معنی دے گا؟ ایک تو وہ حال کا مطلب بھی دے گا اور وہ مستقبل کا بھی مطلب دے گا۔ جیسے یذهب وہ جاتا ہے، اگر ایک میننگ کیا جائے تو وہ جاتا ہے، حال کے معنی دے رہا ہے۔ اب یذهب وہ جائے گا، ٹھیک ہے، اب یہ مستقبل کے معنی دے رہا ہے۔ فعل امر ہونا، جیسے اذهب تو جا۔ فعل امر کسی کو کوئی کام کہنا، کوئی حکم دینا، فعل امر ہونا، جیسے اذهب تو جا، یہ بھی کیا ہوگا؟ فعل ہو جائے گا۔ فعل نہیں ہونا، کسی کو کسی کام سے روکا جائے تو وہ ہوتا ہے نہیں، تو لا تذهب تو نہ جا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ فعل۔ اب دیکھیں فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں، یہ چار جو ہیں یہ فعل ہوں گے، اور باقی جو میں نے اوپر علامت بتائی تھی، جس کے ساتھ قد لگا ہو، جس کے ساتھ سین لگا ہو، جس کے ساتھ سوفا لگا ہو۔ اب حرف کی علامات، اسم اور فعل کی علامت کا نہ ہونا حرف کی علامت ہے، مطلب جہاں پر نہ اسم ہو، جو نہ اسم ہو نہ وہ فعل ہو، تو باقی جو لفظ بچیں گے وہ حرف ہیں۔ اب اوپر جو میں نے حروف جارہ ڈیفینیشن میں بتایا کہ یہ حروف جر لگے ہوتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہوا تھا وہاں پہ 1 کا سائن تھا، تو اس کا مطلب یہ انہوں نے نیچے ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے۔ حروف جارہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو جر دیتے ہیں، جو اسم پر داخل ہو کر اسے جر دیتے ہیں، اور یہ 17 ہیں۔
مطلب زیر دے دیتے ہیں، جیسے با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مد، خلا، ربا، حاشا، من عدا، فی، عن، علا، حتی، الی، یہ سارے کون سے ہیں؟ حروف جارہ۔ جیسے اب بسمی، بسمی میں با کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے بھی زیر آ گئی، تو اس طرح سے یہ سارے ہوتے ہیں، حروف جارہ ہوتے ہیں، اور یہاں پہ انہوں نے سارے حروف جارہ بتا دیے ہیں۔ اب تمرین جی ہے، اس کی سوال نمبر 1 ہے، نمونے کے مطابق درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف کی پہچان کے ساتھ ساتھ علامت بھی بیان کریں۔ الشمس، سورج، آپ کو پتہ ہے الشمس الف لام ہے شروع میں، ٹھیک ہے، شد کی وجہ سے وہ سائلنٹ ہو گیا ہے، لیکن الف لام ہے، تو شروع میں الف لام ہے، اس لیے یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسم ہوگا۔ فہیمہ، اس نے سمجھا، یہ فعل ہے کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی فعل ہوگا۔ بقرۃ، جس کے آخر میں گول تا ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی اسم ہوگا۔ گڈ۔ اس کے بعد ہے جی من بیتن، اب من آپ کو پتا ہے جس کے ساتھ من، الا، وہ جو بھی میں نے جتنے بھی میں نے حروف جارہ بتائے تھے، تو وہ اگر حروف جارہ ہیں، حروف جر ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی اسم ہوگا، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس اگر کسی لفظ کے ساتھ حروف جر لگا ہو، حرف جر لگا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ آگے ہے فتح، اس نے کھولا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ بھی فعل ہوگا۔ بازر بی، یہ خالی بی جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ حرف ہوگا۔ اور دوسری بات، اس میں نہ تو فعل والی خصوصیات ہیں، نہ اسم والی علامات ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ خود بخود یہ حرف بن گیا۔ اگلا ہے جی سرقہ، اس نے چوری کی، یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ فعل ہوگا۔ قردن، اب آپ کو میں نے بتایا تھا جس کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش ہوں، مطلب تنوین ہو، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اگلا ہے جی انصر، تو مدد کر، اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فعل ہوتا ہے جس میں حکم دیا جائے، امر کا صیغہ، تو یہ فعل ہو جائے گا۔ اگلا ہے جی بالقلم، قلم کے ساتھ، اب یہ دیکھیں جس لفظ کے ساتھ حرف جر لگا ہو وہ اسم ہوتا ہے، بازر بی جو ہے یہ حرف جر ہے اور یہ قلم کے ساتھ لگایا گیا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم ہو جائے گا۔ اگلا ہے جی جدارن، آخر میں 2 پیش ہیں، تو یہ بھی اسم ہو جائے گا، مطلب تنوین ہے اس کے اوپر۔ اگلا ہے الولد، آپ کو پتہ ہے میں نے شروع میں بتایا تھا جس کے ساتھ ال لگا ہو، الف لام لگا ہو، وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ قدیمہ، وہ آیا، اب یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ بھی فعل ہے۔ اگلا ہے جی الشاریع، الشاریع سڑک کو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ الف لام لگا ہے، تو یہ بھی اسم ہے۔ اگلا ہے جی تقرأ، وہ پڑھتی ہے یا پڑھے گی، مضارع کا صیغہ ہے، یہ بھی فعل ہے۔ معلمۃ، آخر میں 2 پیش ہیں، تو یہ بھی اسم ہے، اور گول تا بھی ہے، مطلب اگر 2 پیش کو نہ دیکھیں تو گول تا بھی اسم میں ہوتا ہے۔ یخرج، وہ نکلتا ہے، نکلے گا، مضارع کا صیغہ ہے، یہ فعل ہوگا۔ مریضن، 2 پیش ہیں آخر میں، یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ المستشفى، ہسپتال کو کہتے ہیں اور اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، تو یہ اسم ہوگا۔ الملک، بادشاہ، اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے، تو یہ اسم ہوگا۔ اگلا ہے الہ، اس میں نہ فعل والی علامتیں ہیں نہ اسم والی علامتیں ہیں، تو یہ حرف جر ہے اور یہ حرف ہوگا۔ اگلا ہے جی جماعت، اس عورت نے جمع کیا، ماضی کا صیغہ ہے، تو کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ اگلا ہے جی اعمل،
تو عمل کر. اب یہ امر کا صیغہ ہے، کو حکم دیا جا رہا ہے، کوئی کام کہا جا رہا ہے کہ کرو، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ بھی فعل ہوگا. اگلا ہے علی اللوح. اب دیکھیں علی لگ گیا ہے ساتھ میں، علی مطلب الا، علا، یہ میں نے آپ کو سارے حرف جر بتائے تھے. تو وہ جو حرف جر لگ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے، کسی لفظ کے ساتھ اگر حروف جارہ لگے ہوئے ہوں تو وہ حرف کیا بن جائے گا؟ اسم بن جائے گا. فی میں، اب اس میں نہ فعل والی علامتیں ہیں نہ اسم والی علامتیں ہیں، یہ حرف ہوگا. اگلا ہے جی فی ملعبن، کھیل کے میدان میں. یہ بھی اسم ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ حرف جر لگا ہوا ہے. علا پر یہ خود حرف جر ہے اور اس کو حرفی کہیں گے، یہ حرف ہے. اعبدو، تم عبادت کرو، امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے، کچھ کہا جا رہا ہے کام، تو یہ کیا ہوگا؟ فعل کا صیغہ، یہ فعل ہے. من السماء، آسمان سے. من لگ گیا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، مطلب حرف جر لگا ہے ساتھ میں تو یہ اسم ہوگا. للقادمین، دیکھیں لام سے لام لی لگایا ہوا ہے، مطلب یہ بھی حرف جر میں ہوتا ہے. اوپر آپ کو میں نے بتایا ہے ساری حروف جارہ جتنے بھی ہیں. تو للقادمین یہ بھی اسم ہوگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرا.